ہم وہ امت ہے ہی نہیں جو صرف اپنی رائٹس کی لڑائی لڑیں، ہم وہ امت ہیں جو دنیا کے رائٹس کی لڑائی لڑیں۔ کہ یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اپنے پاس میں کھڑا کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی مسلمان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے اکھلیش میرے پاس آئے، میں نے اکھلیش سے کہا یہ الپ سنکھیک کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ آپ سکھ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کرسچن کیوں نہیں بولتے؟ یہی صورتحال ہر ایک کی ہے۔ 80 کروڑ، اور اس پر بہت فخر کر رہی ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی فیل ہے حکومت ملک کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے میں۔ جب مدینے کا نام میں نے ان کے سامنے لیا تو سردار ہرپریت سنگھ کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے۔ موجودہ سیاسی صورتحال امید افزا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اگر یہ اجلاس ہوا ہوتا تو شاید اتنے پازیٹیو احساسات اور مستقبل کے بارے میں مثبت توقعات، امیدیں نہ ہوتی یا کم ہوتی۔ سیاسی صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک کے حقیقی مسائل جو ہیں، ریئل ایشوز، ان کی بنیاد پر ملک کے عوام کی بڑی تعداد نے ووٹ کیا ہے۔ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، نان امپلائمنٹ ہو، اس طرح کے جو مسائل ہیں، کسانوں کا مسائل، مزدوروں کا مسائل، عورتوں کے عدم تحفظ کا مسئلہ، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جلایا جا رہا ہے، منی پور کی صورتحال، لنگایت کمیونٹی کے تجربات، سکھوں کے تجربات، ان مسائل نے عوام کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور جو نان ایشوز کو اٹھایا جا رہا تھا، کمیونل اور فیشسٹ ماحول بنانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، وہ بڑی حد تک کامیاب نہیں ہو پائی۔ تو یہ موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال، یہ جو آپ نے ادیب صاحب نے عنوان رکھا ہے، تو یہ ضرور سامنے رہنا چاہیے کہ موجودہ سیاسی صورتحال مستقبل کے بارے میں پرومزنگ ہے، امید افزا ہے۔ یہ سگنل دے رہی ہے موجودہ صورتحال کہ اگر صحیح سمت میں اور زیادہ کام کیا جائے، مل جل کر کام کیا جائے، نیک نیتی سے کام کیا جائے، اور ملک کے جتنے بھی مظلوم عوام ہیں ان کے انصاف دلانے کے لیے کام کیا جائے، الگ الگ کوششیں کرنے کے علاوہ اکٹھا بھی کوشش کی جائے، تو نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ادیب صاحب نے پورے ملک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہاں کہاں کا دورہ کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اسی سلسلے کے ایک مشورے کے لیے میں نے ادیب صاحب کو فون کر کے زحمت دی کہ پورے ملک میں کیسے کام کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ایک نشست بلائی مشورے کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، ادیب صاحب رمضان کے باوجود فوراً تشریف لے آئے، اور ہم لوگوں نے ایک لائحہ عمل بنایا۔ پہلی بار ملک کے علماء، ائمہ مساجد، انہوں نے ووٹر آئی ڈی بنوانے میں، کریکشن کروانے میں، اور پھر پولنگ کے دن ووٹ ڈلوانے میں بہت میجر رول پلے کیا ہے، بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ عوام سے تعلق ہوتا ہے، گریس روٹ لیول پر ان کا تعلق ہوتا ہے، محلے اور گاؤں اور بلاک اور تحصیل اور ضلع کی سطح پر ان کا تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہ سارا طبقہ بھی سول سوسائٹی کا جز بن کر اگر یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نتیجہ نکل سکتا ہے جو ابھی نکلا، اور یہ تو ابھی شروعات ہے، اس سے بہت بہتر نتیجے مستقبل میں نکل سکتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ علماء اور ائمہ مساجد کو سول سوسائٹی سے الگ سمجھتے ہیں. خدا جانے سول سوسائٹی کے لیے کوئی لباس شرط ہے، اس کا بھی کوئی یونیفارم ہے، اس کی بھی کوئی پہچان ہے. کیوں سول سوسائٹی میں ان کو نہیں سمجھا جاتا جو سب سے زیادہ پبلک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں؟ جہاں تک مستقبل کے لائحہ عمل کی بات ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر جو خوش فہمیاں تھیں سنگھ پریوار کے بارے میں، بی جے پی کے بارے میں، بڑا اچھا ہوا کہ 10 سال کے تجربے کے بعد وہ غلط فہمیاں، خوش فہمیاں کم ہو گئی. میں ابھی یہ تو نہیں کہوں گا کہ دور ہو گئی، لیکن بہت کم ہو گئی. یاد رکھیے کہ جب 2014 میں ان کو ملک نے ووٹ کیا تھا تو ہندوتوا کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، 15 لاکھ کی بنیاد پر کیا تھا. 2 کروڑ جاب ہر سال ملیں گے اس کی بنیاد پر کیا تھا. کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو جائے گی اس کی بنیاد پر کیا تھا. اس بنیاد پر ملک نے ان کو ووٹ کیا تھا. قطعاً یہ میں کم سے کم اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلم بھائی اور بہنیں ہیں ہماری، اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہندوتوا کے زہر سے بہت زیادہ متاثر ہیں. میں اس سے متفق نہیں ہوں. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا زہر گھول دیا ہے، ہر شخص نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. میرا انٹریکشن جتنا مسلمانوں سے ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس سے زیادہ نان مسلم سے ہے تو مبالغہ ہوگا، لیکن اس سے بہت کم بھی نہیں ہے. جب کسان آندولن ہوا تو میں اکیلا ایک مولوی عالم کہلانے والا شخص کسان آندولن میں جا کر شریک ہوا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں جب پنجاب بارڈر پر پہنچا تو اکال تخت کی طرف سے نہنگ سکھ بھائیوں کا ایک پورا گروپ اپنی مذہبی روایات کے مطابق پورے ہتھیار لے کر 3 کلومیٹر پیدل چل کر میرے استقبال کے لیے آیا. اس کے بعد میری سکھ لیڈرشپ سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہاں، جس لیے کہ یہاں آپ میں سے ایک ایک شخص کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. میں جب اکال تخت کہ اس وقت کے جتھیدار سردار ہرپریت سنگھ کو میں نے جب فون کر کے یہ بات کی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، اکال تخت آنا چاہتا ہوں، دربار صاحب آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے پہچان گئے. وہ یوٹیوب وغیرہ سے میری گفتگویں سنتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اکال تخت نہ آئیں، اکال تخت آپ ضرور آئیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر آئیں. میں آپ سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ کو خوشی ہوگی کہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے امرتسر سے ان کے گھر گیا. 6 گھنٹے لگاتار انہوں نے مجھ سے بات چیت کی. اور یہ وہ بندہ ہے سردار ہرپریت سنگھ جنہوں نے قرآن مجید کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ کیا ہے. آپ غور کی. اور پھر اس کے بعد ایک اور نئی بات انہوں نے بتائی کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے ان 99 ناموں پر ریسرچ کیا انہوں نے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بابا گرو نانک نے جو 99 نام اللہ کے نقل کیے ہیں وہ 100% وہی نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا گیا. یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. اور سنیے، انہوں نے مجھ سے درمیان میں پوچھا کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ انگلش بھی بول رہے ہیں، آپ ہندی بھی بول رہے ہیں، آپ فارسی کے کوٹیشنز اور اشعار پڑھ رہے ہیں، آپ عربی کے کوٹیشن، کیونکہ بہت لمبی گفتگو تھی. تو میں نے کہا کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں تعلیم حاصل کی، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جب مدینہ کا نام میں نے ان کے سامنے لیا تو سردار ہرپریت سنگھ کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے. اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے مدینہ میں ایجوکیشن حاصل کی ہے، کتنے سال آپ مدینہ میں رہے؟ جب میں نے کہا تقریباً 8-9 سال رہا
تو یقین کیجئے کہ قریب تھا کہ اپنا سر میرے قدموں پر رکھ دیتے. میں گنہگار آدمی. یہ ہے مذہبی، یہ ہے ہندوستان، یہ ہے ہمارا ملک. ہم نے شاید ابھی تک اپنے ملک کو، اس کے پوٹینشل کو پہچانا نہیں ہے. ہم بھی کہیں پروپیگنڈے کے شکار ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں مایوس اور خوفزدہ ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں اجنبیت کے شکار ہوئے ہیں، ہم نے بھی کہیں فاصلے رکھنے شروع کیے ہیں. ہمارے بھی گھروں میں پڑوس کے غیر مسلم نہیں آتے بے تکلف. ہماری عورتوں سے ان کی مہلاؤں کی بے تکلفی نہیں ہوتی. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ پانی میں منگواتا ہوں گھر سے، آپ پڑھ کر پھونک دیجئے. میں زندگی بھر اس پانی کو ایڈ کرتا رہوں گا، پیوں گا. میں یہ سوچتا رہوں گا کہ مدینے والے کا پانی ہے، مدینے والے کا اس میں وہ شامل. یہ ہمارا ملک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائحہ عمل کی جہاں تک بات ہے، اگر امید بندی ہے یہاں آ کر، اگر ادیب صاحب ان کے ساتھیوں کی قیادت میں یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے فار سول رائٹس، یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف مسلمانوں کے رائٹس کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں پورے بھارت واسیوں کا رائٹس کا معاملہ ہے. اور یہ عین قرآنی تعلیم ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم وہ امت ہے ہی نہیں جو صرف اپنی رائٹس کی لڑائی لڑیں، ہم وہ امت ہیں جو دنیا کے رائٹس کی لڑائی لڑیں، دنیا والوں کی رائٹس کی لڑائی لڑیں. اصل میں ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں، نبیوں کا مزاج اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا نہیں تھا، اپنے فرائض ادا کرنا تھا. جب کوئی قوم اپنا فرض ادا کرتی ہے تو دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو ان کے دل میں آپ کی محبت آتی ہے، وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں. اسلام دعوت دینے سے نہیں پھیلا ہے. کوئی مجھے ایک تقریر دکھا دے، ایک تقریر دکھا دے جس تقریر میں رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں کسی صحابی نے جا کر، اہل بیت کے کسی فرد نے جا کر وہاں تقریر کی ہو. تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا، اگزامپل سے پھیلا، پریکٹس سے پھیلا، درد دل سے پھیلا، حسن اخلاق سے پھیلا، حق گوئی اور راست بازی سے پھیلا، سچ بولنے سے پھیلا. ہمارے ملک میں ایک خلا ہے اور ایک ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان بیسٹ کوالیفائیڈ ہیں کہ وہ اس ویکیوم کو پورا کریں، بشرطے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہوں، مسلمان واقعی قرآن کو سمجھیں، مسلمان واقعی اسلام کو سمجھیں. کچھ تھوڑے بہت عمل کر لینے کو اسلام کو سمجھنا نہیں کہتے. ہم پورے اسلام کو سمجھے میں کوتاہ ہیں، اس کا ہم کو اعتراف کرنا چاہیے. میں تو یہ ایک پریکٹیکل گزارش کر کے رخصت ہوں گا کہ یہ اجلاس ایک نقطۂ آغاز ثابت ہو، اور آپ ایک سول سوسائٹی کی ایک نمائندہ کمیٹی بنائیں اور وہ مستقل طور پر کام کریں، اور ہر صوبے میں اس کی شاخیں ہوں، ہر ضلع میں اس کی شاخیں ہوں. جن لوگوں کا عوام سے بہت رابطہ ہے، جن کا وہ ہو سکتا ہے میڈیا میں نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی نمایاں حیثیت ان کی نہ ہو، میڈیا ان کو اگنور کرتا ہو. اور ایسے بہت سے زمینی ورکر ہوتے ہیں جو خود میڈیا کو بھی اگنور کرتے ہیں، ان کو اپنے کام سے کام ہے. اس الیکشن میں بھی ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، اور نہ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی جانے. بہت پر امید ہوں میں بھارت کے مستقبل کے بارے میں. ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کا روشن مستقبل ہمارے آپ کے احساس ذمہ داری پر. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، آپ سوچئے ذرا، 80 لاکھ لوگوں کو ہماری موجودہ سرکار وہ مفت کا راشن دے رہی ہے، اور اس پر 80 کروڑ، جزاک اللہ، 80 کروڑ، اور اس پر بہت فخر کر رہی ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دے رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی فیل ہے حکومت.
ملک کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے میں اکنامی بھارت کی نہیں بڑھ رہی ہے، انڈیا کی اکنامی بڑھ رہی ہے، انڈینز بیچارے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اڈانی اور امبانی کی اکنامی بڑھ رہی ہے، ان کی 3 ٹریلین اور 5 ٹریلین کی اکنامی وہ کہاں بھارت کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ آپ خود مان رہے ہیں، اور وہ بھی 5 کلو راشن پورے مہینے کے لیے 80 کروڑ لوگوں کو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں تنقید کرنے نہیں بیٹھا، میرا مزاج تنقید کا نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں روز محشر کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تم نے اگر ملک کے بھوکوں کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کی ہوتی محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو تمہارے ملک میں اتنی غربت نہ ہوتی۔ ہماری ذمہ داری ہے، اور میں یقین کیجئے میرے نزدیک اصل حل یہی ہے۔ تمام سیاسی کوششیں سر آنکھوں پر، لیکن وہ سیاسی کوششیں ٹائم گین کرنے کے لیے ہیں کہ ہم کو کام کرنے کا موقع ملے، وہ الٹیمیٹ سولوشن بالکل نہیں ہے۔ جیسے موجودہ جو تبدیلی ہوئی یا تبدیلی ادھوری سی تبدیلی ہوئی، یا مثلاً الائنس کے لوگ ہیں، یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ واقعی ادیب صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں جو بات کہی تھی کہ یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اپنے پاس میں کھڑا کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی مسلمان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے اکھلیش میرے پاس آئے، میں نے اکھلیش سے کہا یہ الپ سنکھیک کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ آپ سکھ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کرسچن کیوں نہیں بولتے؟ یہی صورتحال ہر ایک کی ہے، بہت مشکل ہے۔ راہل گاندھی کی زبان سے میں ترس گیا ہوں مسلمان کا لفظ سننے کے لیے۔ بالکل صاف بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، الپ سنکھیک، مائنورٹیز، یہ کیا بات ہے؟ کیوں کسی مسلمان کو عہدہ نہیں دیا جاتا؟ مسلمان کو سامنے، مسلمان کے ووٹ آپ کو چاہیے، لیکن مسلمان کو برابری کا درجہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ تو جتنا اس ملک کی بربادی میں سو کال فیشسٹ فورسز کا حصہ ہے، مجھے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ سو کال سیکولر فورسز بھی کچھ کم مجرم نہیں ہیں۔ بڑی غلطی ان سے ہوئی، اور ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی شروع سے، میں اکثر ایک مثال سے اپنی بات کو پیش کرتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے اور ایک کلی بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کلی تو اس لیے انتظار کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا اور ایک بابو کو چڑھا دے گا اور کچھ مزدوری مل جائے گی۔ مسافر انتظار کرتا ہے ٹرین پر سوار ہو کر منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ہم مسلمان بھی زیادہ تر الیکشن کی ریل کا انتظار ایک کولی کی طرح کرتے ہیں کہ الیکشن کی ریل جب آئے گی تو ایک پارٹی کو ہم اتار دیں گے اور ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے۔ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب تک کا تجربہ کافی ہے ہوش کے ناخن لینے کے لیے۔ ایک ایسی قیادت ابھرنی چاہیے، بس میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، اور کاش کہ IMCR کو یہ سعادت حاصل ہو کہ اس کے جیسے امیر جماعت اسلامی محترم سعد حسینی صاحب نے کتنی بڑی بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ جماعت کی طرف سے مکمل تعاون ہے۔ یہی صورتحال آپ کو ملے گی اکثر تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے۔ IMCR کی طرف سے یہ ایک انیشیٹو لیا جائے کہ ایک ایسی قیادت ابھرے، ایک ایسی لیڈرشپ ابھرے جس کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہو، جس میں سب شریک ہوں، جس میں سکھ بھائی بھی ہوں، کرسچنس بھی ہوں، لنگایت بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، OBCs بھی ہوں، شیڈول کاسٹ کے لوگ بھی ہوں، ٹرائبل لوگ بھی ہوں، آدیواسی بھی ہوں۔ بہت فضا کر میں اکیلا بغیر کسی تنظیم کے، میں نے جو کچھ پچھلے دنوں میں تجربہ کیا، پچھلے چند سالوں میں، ملک کے چوٹی کے آدیواسی لیڈر برابر مجھ سے رابطے میں ہیں، آتے رہتے ہیں۔ میں خود ان کے پاس جاتا ہوں، مشورے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایون کینڈیڈیٹس کے انتخاب میں بھی 2-4 جگہ انہوں نے مجھ سے رائے لی۔ ٹرائبل لوگ، منی پور تک میں گیا، وہاں بھی میری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ چرچز میں گیا، جو چرچز جلائے گئے، جو کرسچن اسکولس جلائے گئے، وہاں کے جو گریٹ بشپ تھے وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ پنجاب کے سکھوں سے جتنا میرا رابطہ ہے، بدھسٹ رہنماؤں سے، تو بہت بہترین امکانات موجود ہیں ملک میں
ایک صالح اور پازیٹیو تبدیلی لانے کے لیے موجودہ الیکشن نے فضا کی نفرت کو کم کیا ہے اور مثبت قسم کے امکانات کی ہواؤں کو طاقت بخشی ہے۔ ٹھیک وقت پر ادیب صاحب کو اللہ نے توفیق دی اور ان کے ساتھیوں کو کہ یہ شاندار اجلاس بلایا۔ بہت ہی پرخلوص دعائیں اور مبارکباد آپ کو، اور یہ گزارش اور مشورہ کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ثابت ہو ایک مسلسل تحریک کا، ایک مسلسل زمینی جدوجہد کا۔ اس اجلاس کو نقطۂ آغاز بنائیے، کوئی نہ کوئی یہاں سے ٹھوس اعلان نکلے، ورنہ نشستن در گفتن و برخاستن سے آپ بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور ہم میں سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند لمحے مجھے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رتبے بلند کرے۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔